میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو یعنی میرا زاویہ۔ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے شہر راولا کوٹ کے کمشنر کے دفتر کے سامنے پچھلے 7 دنوں سے احتجاجی دھرنا چل رہا ہے۔ یہ دھرنا جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بہادر کارکنان نے دیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے راولا کوٹ بازار سے ایک ریلی بھی نکالی جو جلوس کی شکل میں کمشنر آفس پہنچی۔ ریلی کے شرکا کا جذبہ حریت دیکھ کر بازار کی دکانیں بند کر دی گئیں اور تاجر بھی ان کے ساتھ ریلی میں شامل ہو گئے۔ کمشنر راولا کوٹ کے دفتر کے باہر دھرنے کا مقصد آٹے پر ملنے والی ماضی کی سبسڈی کی بحالی اور بجلی کے بلوں پر اضافی ٹیکسوں کی منسوخی ہے، لیکن اور بھی ذیلی مطالبات ہیں۔ اس کے علاوہ آج پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے شہر مظفر آباد میں ایڈ ہاک ملازمین کی جانب سے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا بھی اعلان تھا، لیکن انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک میرے پاس کوئی خبر نہیں آئی۔ شاید کل تک کوئی خبر آ جائے گی۔ اسی طرح 3 مارچ یعنی کل پینشنرز نے بھی مظاہروں کا اعلان کر رکھا ہے اور دن 11 بجے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر 10 مارچ کو غیر جریدہ یعنی نان گزٹڈ ملازمین جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ یہ تمام خبریں نہایت حوصلہ افزا ہیں۔ بالآخر پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے لوگ مزید ظلم سہنے کے بجائے لڑنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں، لیکن اس لڑائی کو حتمی انجام تک پہنچانے کے لیے معاشرتی ارتقاء کے اصولوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ معاشی مطالبات سے شروع ہونے والے مظاہرے اور احتجاج بالآخر اکنامک جسٹس کے حصول کی تحریکوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اگر اکنامک جسٹس کی تحریکوں کے پاس سیاسی پروگرام نہ ہو تو پھر وہ تحریکوں کی قیادت اور ریاست کے درمیان لین دین پر ختم ہو کر شکست خوردہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن سیاسی پروگرام اگر معروضی حقیقتوں یعنی آبجیکٹیو ریالٹیز اور ممکنات کے حصول کے لیے ریئلسٹک بنیادوں پر تشکیل دیا جائے تو پھر صورتحال کچھ اور ہوتی ہے، اور اگر سیاسی پروگرام معروضی حقیقتوں اور ممکنات کے حصول کے لیے ریئلسٹک بنیادوں پر تشکیل نہ دیا جائے تو وہ پوری تحریک کو یا تو بند گلی میں لے جاتا ہے یا پھر رد انقلابی قوتوں کو تحریک ہائی جیک کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہاں ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سماجی انقلاب عوام کی ریاست سے بغاوت کے نتیجے میں رونما ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی سماجی انقلاب برپا نہیں کر سکتی۔ ہاں، البتہ کوئی سیاسی پارٹی کس قدر حقیقت پسندانہ پروگرام لے کر عوام میں اترتی ہے اور کس قدر منظم انداز میں سماج کی ہر تہہ تک اپنا اثر رسوخ قائم کرتی ہے، یہ اس بات کو ممکن بناتا ہے کہ خودرو سماجی انقلاب برپا ہونے کے لمحات میں سیاسی پارٹی انقلاب کے سرمست گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہے یا کہ نہیں۔ ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں 1979 میں برپا ہونے والے خودرو انقلاب پر ایرانی کمیونسٹ پارٹی تودے کی ایرانی انقلاب کے لمحات میں غلط تجزیہ کی وجہ سے سارا انقلاب ایرانی اماموں نے ہائی جیک کر لیا اور تودے پارٹی کے ہزاروں ورکر قتل ہو گئے۔ اسی طرح روس کے بولشوک انقلاب کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں لینن نے نہ صرف پارٹی کو سماج میں ہر سطح پر یونٹ بنا کر تیار رکھا بلکہ 1917 میں سینٹ پیٹرز برگ میں اپریل تھیسس میں تمام طاقت سوویتس، آل پاور ٹو دا سوویتس یعنی عوامی کمیٹیوں کے حوالے کرنے کا نعرہ دیا۔ یہی وہ نعرہ تھا جس کی بنیاد پر سپونٹینیسلی قائم ہونے والی سوویتس میں بالشوکوں کو اکثریت حاصل کرنے میں مدد ملی۔ چین میں موزتونگ نے بھی اسی لیے کامیابی حاصل کی کہ انہوں نے 1927 کے رد انقلاب کے بعد خود کو ری انوینٹ کیا
اور اپنے سیاسی پروگرام میں بنیادی تبدیلیاں لائیں۔ 1978 کے بعد چین کی کمیونسٹ پارٹی زوال پذیر ہو جاتی اگر وہ نیو لبرلزم کے ابھار کو آتا دیکھ کر سوشلزم کے ساتھ کنٹرولڈ کیپٹلزم کی پیوند کاری نہ کرتے۔ آج پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں بھی ہم اقتصادی لڑائی تو لڑ رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ مندرجہ ذیل نقائص ہیں۔ اول، غیر جریدہ ملازمین، پینشنرز اور ایڈ ہاک ملازمین کی تحریکیں الگ الگ چل رہی ہیں اور ابھی تک یہ اپنے اقتصادی مطالبات کے گرد کوئی متحدہ محاذ قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کی بڑی وجہ سیاسی پروگرام کا نہ ہونا ہے۔ دوم، ریاست جموں کشمیر سے متعلق بیانیہ میں کئی خامیاں ہیں۔ مثلا 1947 والی ریاست کے قیام کے لیے آواز اٹھانے والے معروضی یعنی آبجیکٹو حالات کا درست تجزیہ کرنے سے شرماتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ گلگت بلتستان والے کسی قیمت پر ڈوگرا جموں یا کشمیر سینٹرک سیاسی گٹھ جوڑ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ لہذا آزادی آزادی کا نعرہ لگانے والے بالآخر گلگت بلتستان کے سیاسی کارکنوں اور دانشوروں کو پاکستان کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اسی طرح لداخ والے بھی کشمیر سے علیحدہ یونین ٹیریٹری کا سٹیٹس ملنے کے بعد خوش ہیں۔ ہاں، اگر پوری ریاست جموں کشمیر میں ایک ہی قوم اور ایک ہی مذہب کے لوگ بستے تو شاید پورے جموں کشمیر کو آزاد ریاست کی شکل میں قائم کرنا ممکن ہوتا۔ جیسے روس میں جو انقلاب آیا وہ روسیوں نے کیا اور بعد میں وسطی ایشیائی ریاستوں کو ساتھ ملایا۔ اسی طرح چین میں بھی 98% ایک ہی ذات یعنی خان کے لوگ تھے اور انہوں نے انقلاب کرنے کے بعد دوسری قوموں کو چین کے ساتھ جوڑا۔ لہذا پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کا آج کی تاریخ میں صرف ایک ہی قابل عمل مستقبل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے آزاد سو کالڈ کشمیر کا جموں کشمیر یونین ٹیریٹری میں شامل ہو جانا اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کا لداخ کے ساتھ جڑنا۔ اس طرح ایک طرف ہم سب پاکستان کی غلامی اور ہمارے وسائل کی بے دریغ لوٹ مار سے بھی آزاد ہو جائیں گے، اور دوسری جانب بھارتی یونین میں رہتے ہوئے حق حکمرانی بھی حاصل کر لیں گے۔ یوں سمجھیے کہ بھارت ایک ملک نہیں، ایک بر صغیر ہے جس میں 28 ریاستیں اور 8 یونین ٹیریٹریز شامل ہیں۔ 28 ریاستوں کا بھارتی ریپبلک سے معاہدہ ہے جس کے تحت وہاں کے کئی اندرونی معاملات 28 ریاستیں خود دیکھتی ہیں، اور دفاع، خارجہ امور اور کمیونیکیشن سینٹرل گورنمنٹ کے اختیار میں ہیں۔ آج جب پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے عوام لڑنے کے موڈ میں ہیں، صرف ایک حقیقت پسندانہ سیاسی پروگرام ہی ہمیں منزل تک لے کر جا سکتا ہے، اور سیاسی پروگرام ممکنات کے حصول کے فن کو سامنے رکھ کر ہی تشکیل دیا جا سکتا ہے۔